السلام علیکم ویئرس، جب کبھی بھی تاریخ لوگوں پر سخت ظلم و جبر کا ذکر کرے گی تو سب سے پہلے چنگیز خان کا نام آئے گا۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جس کو اتنے زمانے گزرنے کے بعد بھی آج بھی ویسے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے جیسے اس زمانے میں کیا جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان سب سے ظالم و پنان کیسے بنا؟ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت کیا پیشن گوئی کی گئی تھی؟ ناظرین، دریائے کیرولین اور دریائے اونان کے زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے اور انہی قبائل میں ایک قبیلہ منگول بھی تھا۔ چنگیز خان سال 1162 میں گاؤں دنوم بلادوم منگولیا میں ستائی نامی شخص کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام تموجن رکھا۔ تموجن کے لفظی معنی لوہار کے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ہتھیلی پہ فون لگا ہوا تھا جو واضح اشارہ تھا کہ بڑا ہو کر ایک لیڈر بنے گا۔ ان کا قبیلہ جگہ جگہ بھٹکتا رہتا تھا کھانے کی تلاش میں، اور جب یہ بچہ 9 برس کا ہوا تو والد کو دشمن قبیلے نے مار ڈالا۔ اس ظلم کی وجہ سے یہ بچہ ابھر کے سامنے آیا منگولوں کے۔ یہ قبیلہ ویسے ہی بڑے دوچارکی کا شکار تھا۔ برفیلے علاقے کی وجہ سے یہاں سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کی آتے بھی کھا لیتے تھے یہ لوگ، اور شکار کرتے تھے اور یہ جانوروں کا خون بھی پی لیتے تھے۔ چنگیز خان کی بیوہ ماں اور بہن بھائی در بدر ہوا کرتے تھے۔ اس کی ماں اکثر اس کو بہادری اور نڈر کے واقعات سنایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ چنگیز خان کی زندگی تب بدلی جب اس کی بیوی بورتا خاتون کو اغوا کیا گیا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی اور یہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا تھا۔ ویسے بھی چنگیز خان کے باپ کو جو زہر دے کر مارا گیا تھا اس کی بھی بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ بہرحال چنگیز خان نے مخالف قبیلے پر حملہ کیا اور اپنی بیوی کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1175 کو چنگیز خان جب اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی دشمنی شروع ہو گئی۔ پھر اس نے منگولوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور باقی سب قبائل پر اپنی دھاک بٹھانے کا مشورہ دیا۔ سارے سرداروں کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے اس کو سب منگولوں کا سردار مقرر کر دیا۔ دریائے آنان کے قریب کی ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب دیا گیا۔ چنگیز خان نے دوسرے ممالک میں بھی اپنی کئی سفیر بھیجے، مگر اس کے سفیروں کو قتل کر دیا گیا اور وہ اس عزم سے کہ وہ اس دنیا کو فتح کرے گا نکل پڑا۔ پھر اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بہارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا، پرحرف کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی جنوبی یورپی کی طرف اس کی فوجوں نے رخ کیا۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے گزرتے وہاں موت ہی موت نظر آتی اور لاشیں ہی لاشیں ملتی۔ منگول اس قدر ظالم تھے کہ ان کی دھاک ہر جگہ بیٹھنا شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے منگول کی فوج جہاں سے گزرتی وہاں صرف کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ملتی اور کئی سالوں تک سبزہ نہیں اگتا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں 4 کروڑ تک کے لوگوں کا قتل کیا۔ اس نے 1 گھنٹے میں 17 لاکھ سے بھی زیادہ انسانوں کا قتل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا، جو آج تک یہ ریکارڈ برقرار ہے۔ چنگیز خان لوگوں کو مارنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں سے مینار بناتا تھا اور ان میں شراب بھی پیتا تھا۔ اس ظالم و جابر ترین انسان تھا۔ چنگیز خان نے چینی اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ قتل کیا، اور چنگیز خان کہا کرتا تھا کہ چاہے کی کوئی آواز نہیں ہوتی، برائی دور تک سنی جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا عذاب کہتا تھا کہ میں ایک بھیجا گیا عذاب ہوں تم سب۔ تو بہرحال یہ تھا چنگیز خان۔ اس کے کئی اور واقعات موجود ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، بہت خیال رکھیے گا۔